بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، پیچھے ہٹیں، اس طرح ایمان نہ لائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک یہ لوگ ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس آپ کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالصتاً اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کانو ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل، آپ کہہ دیجئے اانتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اس بندے سے اللہ نے جو گواہی ان کی کتابوں میں دی ہے اس کو چھپاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، بے خبر نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی اعمال جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا کسبتم، تمہارے لیے تمہارے اعمال جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کا ذکر تھا۔ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ابراہیم کی جو ملت ہے نا، اصل اس میں ہدایت ہے، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے واضح کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وما کان من المشرکین، نہ ہی وہ مشرک تھے۔ تو لہذا بتایا گیا کہ ملت ابراہیمی اس میں ہی ہدایت ہے، اور یہودیت میں، نصرانیت میں، شرک میں ہدایت نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا، ایمان کا معیار صحابہ کو قرار دیا، کہ اگر جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، صحابہ کس طرح ایمان لائے کہ وہ ایک ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں، جو انبیاء پہ اتاری کی کتابیں ان ساروں کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، انبیاء میں تفریق نہیں کرتے ایمان لانے میں۔ تو جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، اگر یہود و نصارہ اور مشرک، اللہ نے فرمایا اسی طرح ایمان لے آئیں، یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور آج بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، آپ عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، ان پر کسی قسم کی جرح جائز نہیں ہے، کہ ان پر جرح کرنا کہ یہ ٹھیک ہی ہیں، یہ غلط ہیں، یہ جی ان میں یہ مسئلہ، یہ بالکل ٹھیک۔ بہت سارے ائمہ نے، بہت سارے حضرات نے واضح کیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور سب کا اس میں اتفاق ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائیں، تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، پیچھے ہٹ جائیں، پس یہ ضد کے اندر ہیں، پھر یہ متعصب ہیں، پھر یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ان کو ضد تھی کہ حضور بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے؟ جس طرح ہمارے بنی اسرائیل میں سے پہلے انبیاء آ رہے تھے، ویسے سسٹم کیوں نہیں بنا؟ لہٰذا یہ ایک ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ کافی ہے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندے کو
کافی ہیں، اللہ ان کی شرارتوں کی طرف سے بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے کفایت کریں گے، اللہ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے آپ کو بچائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العزت سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ یہود و نصارہ میں یہ تھا، مختلف ان کے رنگ پانی والے بنے ہوئے تھے۔ جب کوئی ان کا بچہ پیدا ہوتا یا اب بھی ان کے پاس کوئی جائے ایمان لانے کے لیے، یہ اس کو اس رنگ میں رنگ دیتے ہیں کہ جی ہمارے اب یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، اب نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، موحد بنو، توحید اپنے اندر پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اخلاص اپنے دین میں پیدا کر لو، یکفی کا قلیل من العمل، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، توحید تمہارے اندر ہو، اخلاص ہو، ملت ابراہیمی کے اصولوں پر تم چلو، یہ رنگ زیادہ بہتر ہے، اسی میں اخلاص ہے، اور یہ والی جو عبادت ہے یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور اللہ کا رنگ کوئی روایتی رنگ نہیں ہے یہود و نصارہ کی طرح کہ نیلا پیلا سرخ کوئی رنگ بنا کے اس کو رنگ دو۔ اللہ نے فرمایا ہمارے رنگ تو یہ ہیں، پھر توحید کو اختیار کرو۔ یہی فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات میں صحابہ کو معیار حق قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے صحابہ جو میرے نبی نے تیار کیے تھے، میرے نبی نے ان کے دل صاف کیے تھے، ان کا تزکیہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایمان لانا ہو تو پھر ایسے ایمان لاؤ۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بھی سمجھایا، فرمایا جو عیسائی ہیں ان کے 71 فرقے بنے، جو یہود ہیں ان کے 72 فرقے بنے، اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت بھی فرقوں میں بٹے گی، ان کے 73 فرقے بنیں گے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا حضور وہ کون؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں، جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پہ چلے گا وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب بقیہ جو فرقے ہیں 72 فرقے، وہ کہاں؟ جہنم میں۔ اب اس میں بعض حضرات نے تشریح کی ہے کہ کچھ فرقے ایسے ہوں گے جو کفر و شرک تک پہنچ جائیں گے تو وہ تو دوزخ میں جائیں گے، کبھی نہ نکل پائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کچھ فرقے وہ بدعت اور معصیت تک پہنچیں گے، وہ بھی ایک عرصہ جہنم میں جائیں گے، چلو پھر نکل آئیں گے۔ لیکن وہ فرقہ جو اول سے لے کر اینڈ تک کبھی جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے، یہ وہی فرقہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم لوگ کس طرح چل رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کام کیے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ ان کا دین سادہ دین تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے، پوچھا حضور میں ایمان لے آیا ہوں، میں میرے ذمے کون سے موٹے موٹے احکام ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہو سکے تو نوافل پڑھنا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں فرائض کا وعدہ کرتا ہوں، نوافل کا وعدہ نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا سال میں 1 مہینہ روزے فرض ہیں، ہو سکے تو نفل روزے رکھنا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں جو فرض روزے ہیں وہ ضرور رکھوں گا، نفل روزوں کا میں وعدہ نہیں کرتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ فرض ہے، ہو سکے تو کبھی نفلی صدقہ خیرات کرنا۔ انہوں نے عرض کیا حضور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ میں ضرور دوں گا، نفلی صدقہ خیرات کا میں وعدہ نہیں کرتا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، ہو سکے تو کبھی عمرہ بھی کر لینا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں جو حج فرض ہے وہ ضرور کروں گا، اور میں عیالدار آدمی ہوں، مجھ سے عمرہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ باتیں کر کے وہ صاحب جانے لگے۔ میرے نبی نے دوسرے صحابہ سے فرمایا جس بندے نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لیں۔ کیوں؟ یہ وہ صحابی تھے جس نے عرض کیا حضور میں نہ دین میں کمی کروں گا نہ دین کو بڑھاؤں گا۔ آج ہم لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں، یا تو حد سے بڑھ جاتے ہیں یا پھر کمی اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ معیار حق ہیں، لہذا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج ہم چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ کیا تم اللہ کے ساتھ اللہ کے معاملے میں حضور سے، حضور کے صحابہ سے جھگڑا کرتے ہو، اور صرف اس بنا پہ جھگڑتے ہو کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے؟ یہ جھگڑا تو مناسب نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی ان کے ذہن میں، دل دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم لوگ جس طرح ہمیں پروٹوکول پہلے ملتا آ رہا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے جہان والوں پر جو فضیلت بخشی تھی آج بھی وہی فضیلت ان کو ملے۔ جس طرح پہلے ان کو اللہ نے فضیلت بخشی آج بھی ان کی وہی فضیلت رہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں،
آپ کہہ دیجئے کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو لہذا اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑنا، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ان کی یہ بات بھی تھی، وہ کہتے تھے ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اللہ نے فرمایا تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ یہ اپنی اس یہودیت کو، جس یہودیت پہ یہ اب ہیں، بگڑی ہوئی یہودیت، یہ اس کو سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم بھی ایسے تھے، حضرت اسماعیل بھی ایسے تھے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ تو حنیف مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اللہ نے فرمایا وہ تو مشرک نہیں تھے۔ اور ادھر بھی اللہ نے ان کی بات کا رد کیا ہے، کیا تم یہ کہتے ہو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب یہ سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ نے گواہی دی ہے ان کی کتابوں میں اس کو چھپا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ یہی کام کرتے تھے، کتاب اللہ میں جو اس امت محمدیہ کے بارے میں باتیں تھیں چھپا لیتے تھے، جو حضور کے بارے میں باتیں تھیں چھپا لیتے تھے، حضور کے متعلق جو ان کی کتابوں میں گواہیاں تھیں چھپا لیتے تھے۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا یہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کہتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھپا جاتے تھے، حضور کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپا لے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہیاں دو۔ دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپا لے اس کا دل گناہگار ہے۔ تو لہذا یہود و نصارہ کا یہ شیوہ تھا جو اللہ نے ان کی کتابوں میں صحیح مسئلے، صحیح احکام، جو امت محمدیہ کے بارے میں باتیں بیان کی چھپا لے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں، بے خبر نہیں ہوں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم کرو گے۔ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ آیت ہم سب کو ڈراتی ہے کہ ہم لوگ خالی خلی نسبت پر نہ رہیں کہ میں امت محمدیہ کا آدمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں فقہ حنفی کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فقہ مالکی کا ہوں، کوئی فقہ حنبلی، کوئی فقہ شافعی، خالی خلی نسبت یہ فائدہ، یہ کام نہیں دیتی۔ اسی طرح ہم لوگ اس میں ہیں کہ میں دیوبندی، میں بریلوی، میں شیعہ، میں اہل حدیث، یہ خالی نسبتیں۔ اسی طرح جو سلسلے ہیں، سلسلہ نقش بندی، کوئی کہتا ہے میں نقش بندی ہوں، کوئی میں سہروردی ہوں، یہ خالی خلی نسبت یہ فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ امت جو گزر چکی ہے ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم عمل کون کون سا کر رہے ہیں، عمل سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، صرف نسبت پر فخر کر کے بیٹھے ہیں کہ میں سید، میں ہاشمی، میں قریشی، میں فلاں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہی کچھ جو تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔